خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی یونیک، خوبصورت اور آپ کو پسند آنے والا پروگرام کر سکیں، اور جنہیں نہیں بھی پسند آتا ان سے ہم معذرت خواہ ہیں، مگر یقین جانیے جب آپ اس پروگرام کو سنیں گے، دیکھیں گے تو ضرور آپ اسے پسند بھی کریں گے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات یقیناً آپ کے دل کو اور آپ کے ذہن کو چھوئے گی۔ پروگرام کے آغاز میں پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو سو مچ کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں خداوند کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں۔ تھینک یو۔ یہ ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ کلام کی سچائیوں کو اقوام عالم کے سامنے پیش کریں، اور میرات النساء اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور آئی ایم سو ہیپی کہ میں پارٹ آف میرات النساء ہوں، بلکہ شروع کرنے والے ہی ہم دو ہیں۔ جی بالکل، اور شکر ہے کہ بہت سالوں کی سنگت ہے اور یہ پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے۔ آمین آمین، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں زیادہ تر میں کہوں گی ہمارے ناظرین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جو پسند کرتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اور اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مزید اگر آپ اور کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری تمام ڈیٹیلز اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کے اسکرین پر نمایاں ہوتی ہے، تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا پروگرام ناظرین ذاکر نائک کے اعتراضات کے حوالے سے ہے، جو کہ مسیحی عقائد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آج بھی ہم کوئی ایسا اعتراض ڈیل کریں، اور خاص کر وہ باتیں جو یقیناً مسیحی لوگوں کو ایک دھچکا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات کر دی اس نے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی اصلاح کی جائے اور ہمارے لوگوں کی بھی اصلاح کی جائے۔ آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ریڈ لیٹر بائبل۔ تو میں چاہوں گی کہ سسٹر پہلے تو اسی کو ہی آپ ایکسپلین کریں کہ یہ ریڈ لیٹر بائبل ہے کیا؟ جی، یہ ریسنٹلی بڑا مقبول ہوا ریڈ لیٹر بائبل کا ذکر جب ذاکر نائک سرکاری دورے پر پاکستان میں آئے، اور انہوں نے لہرا کر اور چیخ کر کہا کہ یہ کوئی دکھا دے بائبل، ریڈ لیٹر بائبل میں آپ کے پاس ہے ریڈ لیٹر بائبل؟ میں کسی اور بائبل کو نہیں مانتا، صرف ریڈ لیٹر بائبل کو مانتا ہوں، اس میں دکھا دے۔ مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، اور میں شکر کرتی ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے ریڈ لیٹر بائبل میں۔ لیکن پہلا سوال آپ کا وہی ہے کہ یہ ریڈ لیٹر بائبل ہے کیا؟ کیونکہ عام مسیحوں کو ظاہر ہے اسکالرلی یہ چیزیں ہیں، تو وہ اسکالرز کو تو پتہ ہوتا ہے یا جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عام جو ایماندار ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ذاکر نائک جو اپنے بولنے کی ایک صلاحیت اسے خدا نے دی ہے، جیسا سابقہ پروگرام میں آپ نے کہا کہ خدا کرے کہ اس کی یہ بولنی جو بولتی ہے یہ پازیٹیو ہو سکے نیگیٹیوٹی کی بجائے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا، اور یقیناً آپ کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے بارے میں جو اعتراض ان کا کیا گیا۔ تو یہ ریڈ لیٹر بائبل کیا ہے؟ پہلے تو بتا دوں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ کیا یہ کوئی الگ بائبل ہے؟ اس کا 19 جون 1899 میں 19 جون کو دا کرسچن ہیرلڈ ایک میگزین ہے، اس کا ایڈیٹر جو کہ لوئس کلپوش اس کا نام تھا، اس کا جو مینٹر تھا، اس کا جو سکھانے والا پادری تھا، ان پادری صاحب کا نام تھا ریورنڈ تھامس D.W. تلمیش۔ انہوں نے اس ایڈیٹر نے لوئس نے اپنے مینٹر جو پادری صاحب تھے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں بائبل مقدس میں جو انہوں نے خود منہ سے کہے ہوئے ہیں، ان کو ریڈ لیٹر میں لکھا جائے، تو کیا اس سے کوئی نقصان پہنچے گا؟ تو ان کے جو مینٹر تھے ریورنڈ تھامس ٹیلمیج، انہوں نے بولا it could not do any harm and it most certainly could do much good، یعنی یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ یہ اچھائی ہی کا سبب ہوگی۔ تو ان کے اس جواب سے جو یہ ایڈیٹر تھے کرسچن ہیرلڈ کے، انہوں نے پہلی بار جو ہے 1899 میں کے آخر میں 1899 کے آخر میں کلپوش نے جو ہے
रेड लेटर न्यू टेस्टामेंट छापा, सिर्फ जो न्यू टेस्टामेंट में को प्रिंट किया उन्होंने, और उसके बाद जो फुल रेड लेटर बाइबल है वो 1901 में छपी। तो ये इसका तारीखी पस मंज़र है। और ये कहाँ से उसके जहन में आया? वो उसके जहन में आया बाइबल मुकद्दस लूका की अंजील मुकद्दसा और उसका 22वां बाब 20वीं आयत मुबारक अगर आप तिलावत कर दें ताकि लोगों को पता चले वो क्या आयत थी जिससे इस ईमानदार शख्स ने मुतासर होकर ये सोचा कि एक रेड लेटर बाइबल जो है वो प्रिंट की जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। दिस कप इज अ न्यू टेस्टामेंट। तो पहले न्यू टेस्टामेंट छापा गया क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए बहाया, तो वो खून ज़ाहिर है रेड होता है। तो उसकी मुनासबत से इस शख्स ने अकीदत में ये बाइबल जो है रेड लेटर बाइबल, पहले न्यू टेस्टामेंट और उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट छापा। सिस्टर मैं चाहूँगी कि आप इस बात को भी ज़रूर एक्सप्लेन करें कि रेड लेटर बाइबल और बाइबल मुकद्दस क्या ये दोनों फ़र्क हैं, और अगर फ़र्क है तो क्या रेड लेटर बाइबल ज़्यादा मुकद्दस है बाइबल मुकद्दस के मुनासबत से? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वही बाइबल है, दोनों में कोई एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं है, ना किसी आयत का फ़र्क है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ फ़र्क ये किया गया है कि जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से अल्फाज कहे उन अल्फाज को रेड लेटर में लिख दिया गया है। बाइबल वही है, सेम है, दोनों का तकद्दस भी वही है, दोनों का म्यार भी वही है, दोनों की ऑथेंटिसिटी भी वही है, दोनों ही सेम बाइबल है। लेकिन क्योंकि इसमें जो रेड इंक का इस्तेमाल करके सिर्फ जो आम बाइबल में एक ही इंक इस्तेमाल की गई है, इसमें 2 इंक इस्तेमाल होती है, एक रेड और एक आम जो दूसरी ब्लैक है या ब्राउन कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदा न खास्ता कतन ये नहीं सोचना कि रेड लेटर बाइबल कोई अलाही है, वो जाकिर नाइक की नाकस अक्ल है, नाकस सोच है कि वो इस तरह बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है कि अगर रेड लेटर बाइबल आप तो जानते नहीं हैं, आपके पास तो है नहीं, क्या आपके पास है? भाई आम बंदा क्यों रखेगा रेड लेटर बाइबल को? हमारे पास घरों में तो आम बाइबल है। रेड लेटर बाइबल जिसने तहकीक करनी हो, आम स्कॉलर्स भी आम बाइबल से तहकीक करते हैं, लाजमी नहीं है कि तहकीक के लिए भी वो बाइबल चाहिए हो, लेकिन अकीदत से लोग रखते हैं। मेरे पास खुद मौजूद है घर में रेड लेटर बाइबल। तो लोगों के जहनों में इबहाम पैदा करना, पता नहीं ये रेड लेटर बाइबल कुछ फर्क चीज़ है और आम बाइबल कुछ फर्क चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेम बाइबल है, एक नुक्ते एक आयत का भी फर्क नहीं है। तो फिर वो क्यों इसको चैलेंज कर रहे हैं? मकसद क्या है उनका कि वो रेड लेटर बाइबल से चैलेंज कर रहे हैं कि ये सही है और मैं उसी को मानता हूँ? आपको बार बार शायद इस सीरीज में सुनना पड़ेगा, उसकी नाकस अकल, उसकी तहकीक वाली आदत नहीं है। सिर्फ शोर शराबा मचाकर या सतही बात करके वो लोगों के जहनों को गुमराह करना चाहते हैं। जब वो तहकीक करेंगे तो जाहिर है इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनका तो काम ही इंतशार फैलाना है। तो हमारा काम है, क्योंकि रूहुल कुद्स हमें दिया गया है, हिकमत और दानाई हमें दी गई है, यस्सु का खून हमें गुनाहों से पाक करता है। हमें कहा गया है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो रेड लेटर बाइबल सिर्फ अकीदतमंदों ने यीशु मसीह के अल्फाज को और ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से लिखने के लिए प्रिंट की। बैकग्राउंड मैंने बता दिया और वो आज तक मौजूद है। एक शख्स की अकीदत है, आप अकीदत में वो ताजमहल खड़ा कर देते हैं, वो डिवाइन तो नहीं है ना, लेकिन ताजमहल को हर कोई कोट करता है, हर कोई विजिट करना चाहता है। लेकिन यहाँ तो ये बाइबल डिवाइन है, दोनों ही, चाहे वो ब्लैक कवर में हो, चाहे ब्राउन कवर में हो, चाहे वो रेड लेटर्स में उसकी कुछ आयात लिखी हो, सबकी अहमियत यकसा है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे रेफरेंसेस ज़रूर बताएं जो कि रेड लेटर बाइबल में हो, ताकि और ज़्यादा लोग जो आम बाइबल को पढ़ते हैं उन्हें समझ आए कि ये वही रेफरेंस है जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। जी, मैं कुछ हवाला जात बयान भी कर देती हूँ, लेकिन जाकिर नाइक का एक चैलेंज ये भी था
کہ کہیں ریڈ لیٹرز میں مجھے دکھا دیا جائے، ریڈ لیٹر بائبل میں دکھا دیا جائے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا بولا ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ اور 17ویں آیت مبارکہ اور 22 باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ، یہ 3 آیات تو ریڈ لیٹر بائبل میں ریڈ لائٹ اس میں لکھی گئی ہیں اور یہ یسوع مسیح کو خدا ثابت کرتی ہیں. مکاشفہ 1:8 میں لکھا ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. جی اگلا ریفرنس 1:17. جی اس میں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. جی 22:13 میں لکھا ہے، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. آمین. اچھا پہلے تو جو عام قارئین ہیں، ناظرین ہیں، وہ دیکھ لیں کہ یہ ساری آیات خوب اسی طرح عام بائبل میں بھی موجود. جی لیکن وہی ذاکر نائک کا جو ایک چیلنج کہ دکھا دیا جائے، تو یہاں کلیئرلی ریڈ لیٹرز میں لکھا ہوا، ریڈ لیٹر بائبل میں، کہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں. الفا اور اومیگا، اول اور آخر تو خدا کی ذات ہے. بالکل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بائبلز میں یہ ریڈ لیٹر میں یہ 1:8 نہیں لکھا ہوا، یا یہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ یسوع مسیح کی ذات سے منسوب نہیں ہے. کچھ اسکالرز کا یہ اعتراض ہے، لیکن ان کو جواب یہ ہے کہ ایک یسوع مسیح کی ذات ہی ہے جو کہتی ہے کہ میں تھا، میں ہوں اور میں آنے والا ہوں، کیونکہ انہوں نے آنا ہے. یہ ساری باتیں صرف یسوع مسیح کی ذات اقدس پر پوری ہوتی ہیں. وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی الفا ہیں، وہی اومیگا ہیں، اور ان 3 آیات سے ان کی خدائی تو صاف ثابت ہوتی ہے. تو ذاکر نائک صاحب کو تو پھر وہ مسیحیت کو قبول کر لینا چاہیے. اور لیکن پھر واپس آتے ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو کلیئرٹی سے اس کا جواب دینا ہے. آپ نے کہا کچھ اور حوالہ جات بتائے جائیں جو کہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہیں اور ریڈ لیٹر سے میں لکھے گئے ہیں، لیکن دوسری بائبل میں بھی وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں. لوکا 22 باب اور اس کی 20 آیت جو آپ نے تلاوت کر دی ہے، مرکز 15 کی 21 باب 15 باب اور اس کی 21 سے لے کر آنورڈ، میتھیو 20 باب اس کی 17 سے 19 آیت، مرکز 15 باب 21 سے 41، اور اسی طریقے سے مرکز 10 کی 34. بے شمار آیات ہیں جو کہ ریڈ لیٹر میں جو یسوع مسیح نے کہی باتیں اور وہ ریڈ لیٹر میں لکھ دی گئی، اور ویسے وہ دوسری بائبل مقدس میں موجود ہے. اچھا اب کیا امپورٹنٹ کیا ہے، جیسے ہم عام ٹیچر بھی جب بچے کی وہ کاپی چیک کر رہا ہوتا ہے نا، اب تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ریڈ پین کا بھی استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ شاید وہ بچوں کے نفسیات کو یہ ریڈ کلر، کیونکہ ریڈ جو زیادہ غلطیوں کو نشاندہی کرنے کے لیے عام جو اس کا استعمال ہے، تو اس لیے اسے ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن ریڈ پرومیننٹ کرنے کے لیے بھی، انڈر لائن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ریڈ لیٹر میں ان تمام باتوں کو جو یسوع مسیح نے کہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے سوشل جو ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا. اور سوشل ایشوز آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح تو خود معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا میں تو امن کا بانی ہوں، امن قائم کرنے آیا. انہوں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے برکت مانگو، کسی سے نفرت نہیں کرو، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو. تو جو سوشل جسٹس کے جو ایشوز تھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ لیٹر کو استعمال کیا گیا. اچھا ان میں سوشل جسٹس ایشوز کون کون سے تھے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میں ضرور بتاؤں گی. غربت کے خلاف جہاد جس کو کہا جاتا، فائٹ اگینسٹ پاورٹی، یعنی انہوں نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. ان لوگوں کو
بتایا کہ بھی غربت یہی نہیں ہے جو معاشی غربت ہے. اگر آپ ایمان میں اچھے ہیں تو آپ کے ایمان کی تعریف ہوگی, آپ مبارک ہوں گے. اور معاشی غربت کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا. پھر انہوں نے امن کے وہ دائی تھے, اس کو پریچ کیا. جیسے میں نے کہا کہ یسوع مسیح نے ہی تعلیم دی کہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو یا اپنے جاننے والوں کو ہی اسلام نہیں کرو, کیونکہ عام جو دوسرے عقائد والے لوگ ہیں, خاص طور پر اہل اسلام تو خاص کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمان کو ہی سلام کرنا ہے, دوسروں کو سلام نہیں کرنا. جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنوں کو جو سلام کرتا وہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ دوسروں کی سلامتی چاہو, دوسروں کو سلام کرو. جو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے بھی برکت چاہو اور اسے سلام کرو. تو وہ جسٹس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے, پیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں ان کو ریڈ لیٹر میں رائٹنگ میں لکھا گیا. پھر جو خاندان کی تعمیر, کہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ کیونکہ خاندان جو معاشرے کا ایک بنیادی اکائی ہے, تو اسٹرانگ فیملیز کو جو اسٹیبلش کیا جائے, ان کو اس کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو ریڈ لیٹرز میں لکھا گیا ہے. پھر جو ہیومن رائٹس ہیں, جیسے یسوع مسیح نے آنا تو انہوں نے آ کر پوچھنا ہے, میں بیمار تھا, میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں ننگا تھا, میں قید میں تھا, میں پردیسی تھا. تو ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی کہ یسوع کی تعلیمات صرف روحانی نہیں ہیں, وہ پورے معاشرے کو, پورے ضابطۂ حیات کو آپ گھیرے میں لے کر ہر ایک چیز کے اوپر یسوع مسیح نے بات کی ہے. تو اس وجہ سے اس شخص کا, اس نے اپنی عقیدت میں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ریڈ لیٹر میں یہ چیزیں لکھی ہیں. جس طرح سے انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح سے یہ ریڈ لیٹر میں لکھا جائے, تو کیا یہ اقدام ٹھیک تھا؟ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے؟ یا جیسے ان کو یہ تحریک ہوئی کہ یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں وہ ریڈ لیٹر میں لکھے جائیں, یہی ان کا کام تھا نا. بائبل کو تو نہیں انہوں نے تبدیل کیا, ایک سوچ ان کے اندر آئی تھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, نمایاں کرنے کے لیے, یا یسوع مسیح کے الفاظ کو اور زیادہ پرومیننس دینے کے لیے. عقیدت پوری بائبل کی سیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک بائبل مقدس کا اگر حوالہ آپ دیکھیں, وہ دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 20-21 آیت مبارکہ ضرور تلاوت کیجئے. پھر میں ضرور واپس آؤں گی لوئس کے اس کام پر, اس کاوش پر. جی, یہاں پہ لکھا ہے, اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں, کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں. آمین آمین آمین. اچھا, یہ جو آیات ہیں یہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ نبوت کی بات کی جو تعویل بھی ہے وہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. بالکل. آپ کو خود پتا ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو بھی کرنے لگتے ہیں تو ہم کس کی مدد مانگتے ہیں؟ روح القدس کی مدد مانگتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ اس بات کی تعویل بھی کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں, کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوتی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں, خدا تو اپنا پاک روح دے تاکہ جو کچھ ہم وضاحت کریں وہ تیرے پاک روح کی ہدایت سے, مرضی سے کریں. اور ہمیں کلام مقدس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے خدا کا پاک روح آئیں بھر بھر باپ کے حضور ہماری شفاعت کرتا ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح تم میں سے ہو کر بولتا ہے. تو یقیناً اس کے اندر یہ عقیدت کا اظہار میں نے پہلے بھی کہہ دیا لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے, اس نے کوئی بائبل میں تحریف نہیں کی, کوئی بائبل میں کمی یا گھاٹا نہیں کیا, یا اپنی بات کوئی, جیسے ہم تو ایکسپلینیشن دیتے ہیں نا, جیسے تفسیر کہتے ہیں, وضاحت کہتے ہیں, تاکہ لوگوں کو
آسان زبان میں خدا کے کلام کو سمجھایا جا سکے، لیکن اس کے لیے بھی ہم پاک روح کی مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس شخص کے اندر بھی عقیدت کے تحت صرف یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ جو سوشل جسٹس کے ایشوز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، جن باتوں کو یسوع مسیح اجاگر کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بیان ہمیں متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت مبارکہ سے آنورڈ ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ 35ویں آیت سے پڑھ دیجئے، لیکن ناظرین ضرور 31ویں آیت سے پورا تلاوت کر لیں۔ جی، یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ آمین۔ یہ سارے پریکٹیکل کوسچنز ہیں جو جیسس کرائسٹ نے آ کر لوگوں سے بات کرنی، اور اسی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ جن کو دائیں ہاتھ کرے گا، اے میرے باپ کے پیارے بیٹے بیٹی یہ بادشاہی میراث میں لے، اور جو بائیں ہاتھ والے ان کو کہے گا ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ تو اس وجہ سے اس نے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی غرض سے، ایک ظاہر ہے یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہوگا، اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اس کو لوگوں کو ہائر کرنا پڑا ہوگا، ٹائم دینا پڑا ہوگا، بہت کچھ خرچ کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ یہ اس کی ذاتی ایفرٹس تھی عقیدت مندی میں۔ تو اس نے اس چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کام کیا، اور شاید اس کو پاک روح نے بہت عرصہ پہلے بتا دیا ہوگا کہ ایک زمانہ، ایک صدیوں کے بعد ایک شخص آئے گا ذاکر نالائق، اور وہ بائبل کو لہرا لہرا کر کہے گا کہ ریڈ لیٹر میں یسوع کے یہ الفاظ دکھا دو کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تو میں اسے خدا مان جاؤں گا۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں کہ ریڈ لیٹر بائبل میں، جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ مکاشفہ 1:8، مکاشفہ 1:17، 22:13 مکاشفہ پہ وہ کہتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ تو یہی تو خوبصورتی ہے خدا کے کلام کی، کہ ہر اعتراض جو کیا جاتا ہے اس کا جواب ہمیں شاید حدیثوں سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا، شاید ہمیں تاریخ سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا، شاید ہمیں تالمود سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا، شاید ہمیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ ہمیں ہر بات کا جواب، وہ چاہے ذاکر نائک کے اعتراضات ہوں، چاہے بائبل سے قرآن تک کی کتاب کو لکھنے والے جو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، اعتراضات سے بھرا ہوا اس کو بھی، اور یہ وہی اعتراضات ہیں جو مختلف رنگ میں، صورت میں، کبھی ذاکر نائک دے رہا ہے تو کبھی احمد دیدات دے رہا ہے تو کبھی قادیانی دے رہے ہیں، یا جس کا دل چاہتا ہے خدا کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ اٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو خدا کو پتہ تھا، اس لیے ریڈ لیٹر میں ذاکر نائک کا منہ بند کرنے کے لیے خدا نے یہ پہلے سے لکھوا دیا تھا، اور we are so thankful کہ ہم آج ہم نے تو اسے چیلنجز کیے ہیں، کبھی وہ کہتا 30,000 لوگ کٹھے کر لو، کبھی کہتا 50,000، ہم نے کہا ہم سب کٹھا کر لیں گے، آپ آؤ صحیح، اب کہتا میرے شاگردوں سے ڈیبیٹ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم حق اور سچ کے ساتھ، یہ بلکہ بائبل دکھائیے مجھے جی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خدا کا کلام ہے بائبل مقدس، یہ ریڈ لیٹر میں لکھا ہو یا یہ عام بلیک انک سے لکھا ہو، اس میں دنیا کے ہر اعتراض کا جواب خدا نے پہلے سے رقم کروا دیا ہے۔ ہم اسی لیے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اور کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا۔ کسی قسم کا اعتراض کسی قوم سے آ جائے، کسی عقیدے سے آ جائے، اس کا جواب جب ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے تو خدا کا پاک روح اسی بائبل میں سے ہمیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کرسچن لوگ اس عقیدے پر، اس کتاب پر، اس کی تعلیمات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں۔ کوئی للکارے بھی ہمارے ایمان کو تو ہم بائبل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بائبل میں سے ہی دیکھ کر انہیں جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر، میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے، اب یہ پھر بائبل مقدس میرے ہاتھ میں ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس کے
ذاکر نائک کے ہر اعتراض کا جواب اسی بائبل مقدس میں سے میں دوں گی. اور علماء دیتے ہیں. ہمارے تو اس دفعہ جو پاکستان میں آیا تو عام کرسچن لڑکوں نے، نوجوانوں نے جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے صرف کیونکہ پاک روح ان کے ساتھ تھا، ان کا بھروسہ، ایمان، یقین تھا کہ یہ سچا کلام ہے. ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہجوم ان کے ارد گرد تھا مسلمانوں کا، لیکن وہ حق اور سچ کی بات کہنے سے نہیں ڈرے کیونکہ خدا کا روح ان کے اندر تھا، کلام کی سچائیاں ان کے اندر تھی. تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، وہ بائبل ریڈ لیٹرز میں ہو، وہ بائبل عام لیٹرز میں ہو، ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر. اور ناظرین، بالکل وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، مگر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جب بھی آپ کو وقت ملے ریڈ لیٹر بائبل سے بھی پڑھیں، اور جو عام بائبل ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس سے بھی پڑھیں، تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں جو کہ ذاکر نائک کر رہے ہیں کہ اس میں یہ موجود نہیں ہے اور اس میں وہ موجود نہیں ہے. خود تحقیق کریں، خود جانیں، اور خود اپنے آپ کو روحانی طور پر سکون دیں کہ خدا کا کلام کسی بھی انک سے، کسی بھی کتاب میں لکھا ہو، وہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. خداوند آپ کو برکت دے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.